الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا سال میری اور نوشائی اسلام کے چینل کی انتظامیہ کی طرف سے مبارک ہو۔ اللہ کریم اس سال ہمیں اپنی خوشیوں سے، رحمتوں سے پوری قوم کو نوازے۔ پچھلے 40 سال کی تلخیاں، دکھ، غم اور پریشانیاں اللہ کریم دوبارہ ہمیں نہ دکھائے۔ ہماری قوم کو اللہ کریم سکون، آرام اور خوشحالی عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے۔ اب چھوٹی سی ایک بات ہے کہ میرا ایک دینی گھرانے سے اور روحانی گھرانے سے تعلق ہے، سیاسی وابستگی کسی سے نہیں ہے۔ سب کو ووٹ دیے ہیں۔ نون لیگ کا ٹائم آیا، نون لیگ کو ووٹ دیے، پی پی کا ٹائم آیا، پی پی کو ووٹ دیے، اس امید پہ کہ بہتری ہو جائے، آئندہ کو بہتری ہو جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ابھی تک وہ محرومیاں جو پچھلی آ رہی تھیں، ہر گورنمنٹ جن کا روٹی کپڑا اور مکان اور یہ اور مہنگائی اور بجلی اور ایسی باتیں تھیں، تو وہ ایسی کی ویسی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس سال ہمیں ان مصائب و الام سے نجات دے اور ہماری قوم کو سکون و راحت عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، علماء دین، جنہوں نے تبلیغ کرنی ہے، دین کا راستہ دکھانا ہے، امن و امان کا راستہ دکھانا ہے، خوشحالی کا راستہ دکھانا ہے، اللہ کریم کا راستہ دکھانا ہے، وہ جو صراط مستقیم دکھانی ہے اور اس کی طرف بلانے کی دعوت دینی ہے، تو ہمارے ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو قریب علماء کرام ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نے دیکھا ہے، ان کی تقریریں، خطبات بھی سنے ہیں، تو بڑے پرامن ہیں، امن چاہتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور وہ ایسے بخیلوں سے بہت دور ہیں، دنیاوی بخیلوں سے۔ کافی حد تک وہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی امور بھی جو ہیں وہ اسلام کی حدود میں رہ کر ہی ادا کیے جائیں، اور وہ خود تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سمجھ لیں یا گزرتی ہوئی صدی جو ہے، اس کی خرافات میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوا کہ ہمارے ایک عالم دین جو ہیں، ان کا ایک بات پہ اقرار کرنا اور اس پہ عملی مظاہرہ اور طریقے سے کرنا، یہ ہمارے لیے ذرا تکلیف دہ ہو گیا۔ میں بڑے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ دکھ کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں حکومت میں ایسے آنا چاہتے ہیں، کیوں ایسے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، یہ آپ کی اپنے اعمال کا خود حساب دینا ذمہ دار ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر اور اپنا کردار اس کے خلاف جو ہے آپ کا، وہ بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ آپ نے بے نظیر کے ٹائم پہ یہ فرمایا تھا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو آپ پھر بھی بے نظیر کے ساتھ ہی رہے، یہ بھی پتہ ہے، آپ نے یہ فتویٰ بھی دے دیا۔ اب بھی آپ کا وہی فتویٰ ہے کہ وہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب دو عورتیں ہیں، وہ ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، مجھے بختاور ہے یا کیا نام ہے، اور دوسری مریم نواز شریف۔ تو یہ دو خواتین ہیں جن کے ساتھ آپ سٹیج پہ اور پتہ نہیں جلسوں میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ آپ ایک عالم دین ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی سیاست میں نہ آتے تو یہ جو خرافات آپ مل کے کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ،
آپ بار بار اس پہ فتوے لگاتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بدامنی پھیلائی جا رہی ہے، لڑکوں کو مدرسوں سے، دینی مدارس سے باہر نکال کے دنیا کے گمبھیر معاملے میں جھونکا جا رہا ہے۔ آپ کو کوئی اگر لوبھ لالچ نہ ہوتا، آپ یہ پروٹوکول نہ چاہتے، یا یہ عزت یا دولت یا یہ سب کچھ نہ چاہتے، تو آپ صرف عالم دین ہی ہوتے، تو آپ واقعی آپ نے یہ فتویٰ دینا تھا کہ یہ حکمرانی بھی غلط ہو رہی ہے یہ عورت کی جو ہے، اور جو یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس معاملے میں ایک بھی دھرنا نہیں دیا کہ حکمرانی عورت کی جائز نہیں ہے، میں دھرنا دیتا ہوں، میں لانگ مارچ کروں گا، اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کے فرمان کی مخالفت کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کو تو تھوڑے سے پیسے ملے اور آپ کو تھوڑا سا وہ حصہ مل جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر سب جائز ہے۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو ایسی باتیں زیب دیتی نہیں ہیں۔ آپ نے لبادہ کون سا اڑا ہوا ہے، آپ نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے، آپ پیغام کیا بچوں کو دیتے ہیں؟ وہ جو معصوم بچے آپ کے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان کو کہ ایسے بھی کر لیتے ہیں مال و دولت کے لیے، پروٹوکول کی لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو ٹال دیتے ہیں اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے، پروٹوکول کے لیے، حکومت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک عالم دین کا نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہم جیسے کوئی گناہ گار بندے جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، اگر ایسی حرکت کر بھی لیں تو آپ کا فرض ان کو سمجھانا ہے۔ اب آپ کو مصروفیت اتنی ہے انہی کاموں سے جن کاموں کے متعلق ہمیں منع کرنا ہے، ان سے آپ فارغ ہوں گے تو پھر کبھی بات بنے گی۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ملک میں ایسی بگدل نہ مچائیں، یہ اسلام کے منافی ہے۔ لوگوں کے خلاف، انسانوں کے خلاف انسانوں کو لڑانا، ایک دوسرے کو دور کرنا، نفرت حقارت پھیلانی اور مخالفین پہ نعرے اور آوازیں کسنا اور گالیاں دینی اور اناؤ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، سینے پہ ہاتھ مار کے بات کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے علماء کرام کو زیب نہیں دیتا۔ ایسا آپ بات کریں، آپ کو جو مطالبہ ہے وہ کریں، مشاورت کریں، اسلام نے جائز قرار دیا ہوا ہے، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا ہوا جائز جو آپ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں آپ۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں، یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کے لیے باعث ندامت نہ بن جائیں۔ آپ مہربانی کریں، آپ دین کا کام کریں اور دین تک محدود رکھیں، اس کو کھینچ کے سیاست میں نہ لائیں۔ سیاست کریں، دین چھوڑ دیں۔ یہ بات میں آپ سے بڑی مؤدبانہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں، میں نہیں وہ لینا چاہتا، مجھے احترام بھی ہے۔ تو کیا کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ تو یہ کہلوانا اور پھر اسی بات پہ اڑے رہنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا آپ کا ذہن کام نہیں کرتا ہے؟ کیا آپ کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی کوئی آپ کے سامنے وقت نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ دے۔ تھوڑا سا سوچیں، اپنا سٹیٹس دیکھیں، اپنا اس کام کو چھوڑ دیں جس میں کیا ہے علامہ اقبال، اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آپ کی پرواز میں بھرپور کوتاہی ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور ہمارے علماء کرام شرم سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں آپ کی وجہ سے۔ وہ تو بہت نیک لوگ ہیں، وہ تو امن و امان کا درس دیتے ہیں، پیار محبت کا، اخوت و اتحاد کا، بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ نے کس کو لڑا کے رکھ دیا سب کو، اب اس کو لڑا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ اس کے پیسے کی خاطر۔ تو آپ کھل کے پھر بات کریں۔ آپ کو حکومت چاہیے، بھائی میں پولیٹیکل بندہ ہوں، سیاسی، میرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ دین تو آپ کو کہتا ہے عورت کی حکمرانی کے بارے میں، اور آپ سٹیج پہ جب
خواتین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارا یہ ملک اسلامی ملک ہے بھائی. اس میں اگر علماء کرام ایسے کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ ہی وارث ہے، دین کا بھی اور ملک کا بھی، ایمان کا بھی، اس قوم کا بھی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ سب کچھ بند کر دیں. والسلام والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.